अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि ई रिटेलर से क्या मुराद है और सिंपल रिटेलर क्या होता है जो फिज़िकल इन्वायरमेंट में काम कर रहा होता है। और उसके साथ साथ मैंने ये बताया था कि ऑनलाइन जब आप बिज़नेस करते हैं, ई टेलिंग करते हैं, तो कितनी किस्म की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें नंबर ऑफ़ डिफरेंट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हों तो वो आपको हायर सेल्स दे सकती हैं। मींस कि मैंने उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया था जिनकी बेस पे प्रोडक्ट्स आपको हायर सेल्स दे सकती हैं। और इसके साथ साथ मैंने ये भी डिस्कस किया था कि ई टेलिंग में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकती हैं। मींस व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल ई टेलिंग। तो ये चीज़ें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की थी, जिनकी वीडियोस का लिंक मैंने अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से इन वीडियोस को देख सकते हैं और आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं रिटेलिंग वर्सेस ई टेलिंग। आप ई रिटेलिंग भी कह सकते हैं कि रिटेलिंग वर्सेस ई रिटेलिंग। सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट कॉलम में मैंने कुछ फैक्टर्स हाईलाइट किए हुए हैं। इन फैक्टर्स की बेस पे रिटेलर्स और ई रिटेलर्स के लिहाज से क्या क्या चीज़ें वेरी करती हैं। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ तो फर्स्ट फैक्टर जो है वो इंक्रीज ऑफ सेल्स वॉल्यूम। मीन्स अगर सेल्स बढ़ रही है तो रिटेलर को क्या करना पड़ता है और फिर ई टेलर्स को क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें वेरी करती हैं। सेल्स के वॉल्यूम के लिहाज से रिटेलर्स को क्या करना पड़ता है कि उसको एक्सपेंड करना पड़ती हैं लोकेशंस, स्टोर्स और स्पेस। अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है तो डेफिनेटली आप सबसे पहले तो अपने स्टोर की स्पेस को इन्हेंस करेंगे। अगर आपका छोटा स्टोर है, उसकी स्पेस थोड़ी है, तो डेफिनेटली यू विल ऐड मोर स्पेस सो दैट यू कैन एडजस्ट मोर प्रोडक्ट्स। इसी तरह आपके स्टोर्स जो हैं पहले कितने थे, अब कितने हैं, आपको स्टोर्स की तादाद भी बढ़ानी पड़ेगी। और इसी तरह लोकेशंस को भी देखना होगा कि आपने कहाँ किस किस लोकेशन पे स्टोर बनाने चाहिए। सो इंक्रीज ऑफ सेल्स वॉल्यूम्स के लिहाज से एक्सपेंशन ऑफ लोकेशंस, स्टोर्स एंड स्पेस करनी पड़ती हैं बाय ए फिजिकल रिटेलर्स। जबकि ई टेलर्स को क्या करना पड़ता है, गोइंग आउट ऑफ देयर रेगुलर एरिया एंड इवन ग्लोबली टू फाइंड कस्टमर्स। समटाइम ऐसे होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट की सर्विसेज दे रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। नॉर्मली होता है कुछ एरिया रिस्ट्रिक्टेड ऑनलाइन स्टोर होते हैं कि आप पर्टिकुलर एरिया में ही, लाहौर में ही आप बिज़नेस कर रहे हैं, सिर्फ लाहौर में ही डिलीवरी देते हैं। तो अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है तो डेफिनेटली आप फिर माइट भी आप जोग्राफिकली खुद को एक्सपेंड करें और आप अपने जोग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से दूसरी लोकेशंस पे भी आप डिलीवरी देना शुरू कर दें। तो माइट भी आपको इसके अलावा भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। माइट भी आपको अपने कैटलॉग्स की जो क्वालिटी होती है उसको बेहतर करना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन इन्वायरमेंट में जो आपकी वेबसाइट होती है उसमें कैटलॉग्स होते हैं, प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है। आप माइट भी अपना ऑनलाइन जो पेमेंट मेथड है उसको बेहतर करें, माइट भी आप थर्ड पार्टी पेमेंट मेथड को यूज़ करें, क्योंकि आपकी सेल बढ़ रही है तो आप कस्टमर्स को पेमेंट मेथड्स के लिहाज से ज़्यादा मेथड्स की फैसिलिटी देना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे थर्ड पार्टी पेमेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल पेमेंट्स के मेथड पे हो सकते हो। इस तरह ई टेलर्स में सिर्फ आप न्यू एरिया को या न्यू कस्टमर ही नहीं फाइंड आउट करते, बल्कि आप अपनी वेबसाइट को भी रीच करते हो, उसको बेहतर करते हो। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। इस तरह मोर विजिटर्स बट लेस रेवेन्यू। अगर आपके स्टोर में या आपकी वेबसाइट पे लोग ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन ख़रीद नहीं रहे, सो व्हाट यू हैव टू डू। ई रिटेलर को क्या करना चाहिए और ई टेलर्स को क्या करना चाहिए। रिटेलर्स को व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू एक्सपैंड मार्केटिंग एफर्ट्स टू टर्न विंडो शॉपर्स इनटू एक्टिव शॉपर्स। ओके, आपके स्टोर में लोग आ रहे हैं, वो देख दुख के चले जाते हैं, ख़रीदते नहीं हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको कुछ अच्छे मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हायर करने होंगे जो अच्छी मार्केटिंग कर सकें और न्यू कस्टमर्स को भी लाएं और एग्जिस्टिंग विंडो शॉपर्स को आप एक्टिव शॉपर्स में कन्वर्ट करें। दिस कुड बी द मेजर ऑब्जेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू दिस फैक्टर। इसी तरह ई टेलर्स को व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू एक्सपैंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन टू टर्न व्यूअर्स इनटू शॉपर्स। जो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं और आपकी वेबसाइट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को व्यू कर रहे हैं, उन विजिटर्स को आपने शॉपर्स में कन्वर्ट करना है। तो देन यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ ए मार्केटिंग communications to them so that they can buy products.
سو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ مائٹ بھی آپ لیٹ سے لائیو اسٹریمنگ اسٹارٹ کر دیں. سم ٹائم لوگ آ کے دیکھتے ہیں اور آپ لائیو آ کے بتا رہے ہیں. تو جس طرح آپ فزیکل انوائرمنٹ میں کنونس کرتے ہیں تو اسی طرح آپ آن لائن انوائرمنٹ میں لائیو اسٹریمنگ کے تھرو آپ ان کو کنونس کر سکتے ہیں اور وہ مائٹ بی کنورٹڈ انٹو شاپرس. سو اسی طرح یوز آف ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ریٹیلرس کس طرح ٹیکنالوجی یوز کرتا ہے. آٹومیشن اسٹور ٹیکنالوجی سچ ایز پوائنٹ آف سیل, سیلف چیک, انفارمیشن کوائس. جیسے کہ فزیکل انوائرمنٹ میں ہوتا ہے کہ آپ چیزیں بائی کرتے ہیں, پھر جب چیک پوائنٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ پوائنٹ آف سیل پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے وہ چیزیں اسکین کر کے ساری چیزیں ان کو اپنے سسٹم میں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس پوائنٹ آف سیل جو سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ بیسیکلی کمپیوٹرائز سافٹ ویئر ہوتا ہے جو آپ کی تمام سیلز کو ریکارڈ کرتا ہے اور پیچھے جو ریپلینشمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ان تک انفارمیشن پہنچتی ہے اور وہ پھر نیو آرڈرس پلیس کرتی ہے. اسی طرح کسٹمر سم ٹائم پرائسز چیک کرنے کے لیے وہ بار بار اسٹور پہ آتے ہیں کہ اس کی کیا قیمت ہے. سم ٹائم آپ ایسے سیلف چیک ڈیوائسز لگا دیتے ہیں جو اسکین کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا اس کی پرائس. اسی طرح کچھ انفارمیشن کیوسکس ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو پروڈکٹس اینڈ سروسز سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ انفارمیشن ملتی ہے اور وہ آپ ٹیکنالوجی کی فارم میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سو فزیکل انوائرمنٹ میں آپ پوائنٹ آف سیل پہ سیلف چیک اور انفارمیشن کیوسک کے لحاظ سے چیزیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس طرح ای ٹیلرز کے لحاظ سے آرڈرنگ, پیمنٹ اور فلفلمنٹ سسٹمز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے یہاں پہ ایکسپلین کیا تھا, آپ کی سیل بڑھ رہی ہے تو آپ پیمنٹ میتھڈ امپلیمنٹ کرتے ہیں یا کچھ اور ٹیکنالوجیز امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. تو وہ والا فیکٹر آپ یہاں پہ اسپیسیفکلی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ آرڈرنگ سسٹم کو بہتر کریں, آپ اپنے پیمنٹس کو بہتر کریں, فلفلمنٹ سسٹمز کو امپلیمنٹ کریں اور اسی طرح کمپیریزن اور کسٹمر ٹیسٹیمونیلس بھی وہاں پہ امپلیمنٹ کریں. جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کمپیریزن میٹرکس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ریکمینڈر سسٹم کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح انسٹنٹ ڈیلیوری آف ڈیجیٹل پروڈکٹس کے لیے کوئی فیچر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈیجیٹل پروڈکٹ سیل کریں, جیسے کہ آرڈر پلیس کرے, پیمنٹ کرے, تو اس کے پر ڈاؤن لوڈیبل آپشن آ جائے اور وہ کلک کرے ڈاؤن لوڈ کر سکے. تو یو کین ریچ یور ویب سائٹ بائی یوزنگ ویریس ٹائپس آف ٹیکنالوجی. اور آئے روز ای کامرس میں بہت ساری نیو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. پورے مرچنٹ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہے ہیں جو آپ اپنی ویب سائٹ میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. کسٹمر ریلیشنس اینڈ ہینڈلنگ آف کمپلینٹس. فزیکل انوائرمنٹ میں ریٹیلر فیس ٹو فیس کرتا ہے, اسٹیبل کانٹیکٹس ہوتے ہیں, لیکن آن لائن انوائرمنٹ میں انونیمس کانٹیکٹس ہوتے ہیں اور لیس اسٹیبلٹی ہوتی ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اب ڈفرینٹ کمپنیز ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کریں, ڈفرینٹ اسٹریٹجی یوز کریں. کچھ لوگوں نے اپنا کسٹمر سسٹم بنایا ہوتا ہے, کچھ لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا پیجز بنائے ہوئے ہیں, کچھ پراپر چیٹ سسٹم امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے so that they can communicate with the customers for resolving their complaints. اسی طرح فزیکل انوائرمنٹ میں تو ٹالرنس لیول زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ فیس ٹو فیس ہوتے ہیں نا, لیکن آن لائن انوائرمنٹ میں آپ کو زیادہ رسپانسو ہونا پڑتا ہے تاکہ آپ کمپلینٹس کو پراپرلی ہینڈل کر سکیں. اور اگر آپ پراپر رسپانسو نہیں ہوں گے تو آپ کے برانڈ کو ڈیمیج کیا جا سکتا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا آج کل ہے, لوگ بیڈ کومنٹس کے ذریعے سوشل میڈیا پہ آپ کی ریپوٹیشن خراب کر سکتے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ تو چیزیں ایسے شیئر ہوتی ہیں, بیڈ ورڈ آف ماؤتھ سے کافی ڈیمیجز ہو سکتے ہیں. لہٰذا کمپلینٹس کو فوراً ہینڈل کرنے کے لیے ای ٹیلرز کو ویری رسپانسو ہونا پڑتا ہے, ادروائز یو ہیو ٹو فیس لاسز ان ٹرمز آف بیڈ ورڈ آف ماؤتھ آن سوشل میڈیا. اس طرح کمپٹیشن, لوکل انوائرمنٹ ہے, لوکل مارکیٹ ہے تو لوکل کمپیٹیٹرز ہوں گے, تھوڑے کمپیٹیٹرز ہوں گے. جیسے میں نے کہا تھا کہ آن لائن انوائرمنٹ میں پوٹینشیل کسٹمرز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح پوٹینشیل کسٹمرز کے پاس یہ بھی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ نمبر آف ویریس ٹائپس آف سیلر سے چیزیں خرید سکتے ہیں. مینس کوئی ایک سیلر نہیں ہے, ہزاروں سیلرز ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیٹیٹرز بھی زیادہ ہیں, اور جب زیادہ کمپیٹیٹرز ہیں تو ہائی کمپٹیشنس ہیں. اس کے لیے آپ کو کیا ہونا پڑے گا, یو ہیو ٹو پرووائڈ ویریس ٹائپس آف features and some use unique type of strategy so that you can come up some kind of a strong image in the market. اور اس کے لیے سم ٹائم آپ کمپیریزن کے فیچر امپلیمنٹ کرتے ہیں, پرائس ریڈکشنس کرتے ہیں, اور اگر آپ گلوبل لیول پہ کام کریں تو پھر گلوبل کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لائک
Amazon جیسے Amazon انٹرنیشنلی کام کرے تو 15 کنٹری اسپیسیفک ویب سائٹس ہیں. لائک چائنا کے لیے چائنیز لینگویج میں ویب سائٹ ہے، انڈیا میں انڈیا کے لحاظ سے ہے، اور اس طرح یورپین کنٹریز کے لحاظ سے بھی ڈفرینٹ لینگویج اسپیسیفک ویب سائٹس ہیں. So how you going to tackle down such kind of a huge competition in an online environment? So it totally depends on you. But a huge competition is there if you are doing e-tailings. اسی طرح کسٹمر بیس کے لحاظ سے ای ریٹیلرز اور ٹیلر میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ لائک ریٹیلرز کے لحاظ سے لوکل ایریا کسٹمر ہوتے ہیں، لیک آف انانیمٹی ہوتا ہے، ہائی انکریز آف کسٹمر لائلٹی ہوتی ہے. کیونکہ آپ فزیکل انوائرمنٹ میں تمام کسٹمرز کو جان رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ ہمارے لوکل کسٹمر ہیں، یہاں پہ روز آتے ہیں اور یہ لوئل بھی ہیں، اور آپ ان کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ بھی بنا سکتے ہیں. ریٹیلرز پوائنٹ آف ویو سے تو کسٹمر بیس کو مینیج کرنا آسان ہے. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ ای ریٹیلر کے لحاظ سے، سو بیکاز باؤنڈری لیس آپ کا بزنس ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وائڈ ایریا پاسبلی گلوبل کسٹمرز ہوتے ہیں آپ کے پاس. انانیمٹی موسٹ آف دا ٹائم ہوتی ہے کیونکہ آپ آن لائن جو لوگ چیزیں بائی کر رہے ہیں، یو ڈونٹ نو اباؤٹ دیم، اور تھوڑی انفارمیشن پتہ ہوتی ہے کہ جینڈر کیا ہے، کہاں رہتا ہے، بٹ اسٹل یو آر ناٹ شیور ویدر دا انفارمیشن از کریکٹ اور ناٹ. جبکہ فزیکل انوائرمنٹ میں یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ کون شخص ہے، کہاں رہتا ہے، کیا چیز ہے. سو اسی طرح ایزی ٹو سوئچ برانڈس. اب لوکل مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کم آپشنز ہوتے ہیں، تو لہٰذا ریٹیلرز کے لوئل کسٹمر ہوتے ہیں. لیکن آن لائن انوائرمنٹ میں جہاں سے آپ کو اچھی چیز ملتی ہے اور آپ آن لائن کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ کس ویب سائٹ پہ کون سی پروڈکٹ کتنے کی ہے. بلکہ اب تو کمپیریزن پلیٹ فارمز آ گئے ہیں، لائک پرائس چیکر .com ہے، پاکستان میں priceoid.com.pk ہے. اس طرح کی ویب سائٹس آلسو ہیلپ آؤٹ یو ٹو سوئچ فرام ون پلیٹ فارم ٹو اندر پلیٹ فارم، ون ای ٹیلرز ٹو اندر ای ٹیلرز. سو لیس لائلٹی ہوتی ہے آن لائن انوائرمنٹ میں. اور نو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ ہاؤ یو کین بلڈ اپ یور کسٹمر لائلٹی انوائرمنٹ. یو ہیو ٹو ڈو سم more struggles compared to physical environment. اسی طرح سپلائی چین کاسٹ فزیکل انوائرمنٹ میں ہائی کاسٹ ہوتی ہے، زیادہ انٹرپشنز ہوتی ہیں، جبکہ آن لائن انوائرمنٹ میں لوور کاسٹ ہوتی ہے، مور ایفیشینٹ ہوتے ہیں. کیونکہ آپ آن لائن انوائرمنٹ میں کام کریں نا، یو جسٹ ریسیو این آرڈر، یو پروسیس اٹ اینڈ یو ڈیلیور تھرو اے کوریئر کمپنی. سو دیٹس وائی وی سے اٹس اے لوور کاسٹ، مور ایفیشینٹ. اسی طرح کسٹمائزیشن اینڈ پرسنلائزیشن کے لحاظ سے فزیکل انوائرمنٹ میں آپ نے کوئی کسٹمائزیشن کرنی ہے یا اس میں اپنی پرسنلائزیشن کے لحاظ سے کوئی چینجنگ کرنی ہے، تو دین اٹس ناٹ ایزی، اٹس ایکسپینسو، اٹس ویری سلو، اور اٹس ناٹ گڈ ٹو ڈو ایوری 6 months آفٹر ایوری 1 year. سو اٹس نارملی ناٹ ہیپن. لیکن آن لائن انوائرمنٹ میں ای ٹیلنگ میں اٹس کوائٹ فاسٹ، مور ایفیشینٹ اینڈ پاپولر ہے کہ آپ بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ آن لائن انوائرمنٹ میں ایڈجسٹمنٹ آسانی سے ہو جاتی ہے کمپیئر ٹو فزیکل انوائرمنٹ. اسی طرح پرائس چینجنگ کے لحاظ سے ریٹیلرز جو ہیں وہ ایکسپینسو ہوتے ہیں، سلو بھی ہوتے ہیں، اور فزیکل انوائرمنٹ میں پرائس اتنی زیادہ چینج نہیں ہوتی. اور اگر ہم آن لائن انوائرمنٹ کی بات کریں تو پرائس اتنی زیادہ ایکسپینسو نہیں ہوتی. نارملی کمپٹیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے پرائسز نارمل ہوتی ہیں، اور یہ کسی بھی وقت چینج ہو سکتی ہیں. آپ بڑے آسانی سے آن لائن انوائرمنٹ میں پرائسنگ چینج کر سکتے ہیں. سو اسی طرح اڈاپٹیبلٹی ٹو مارکیٹ ٹرینڈس فزیکل انوائرمنٹ میں سلو ہے، جبکہ آن لائن انوائرمنٹ میں ہائی کمپٹیشن ہے. تو آپ کو اڈاپٹیبل ہونا چاہیے کہ نیو ٹرینڈس کیا آ رہے ہیں، اور ٹیکنالوجی کے بیس پہ آپ ان کو اڈاپٹیبل بنا سکتے ہیں. سو ریٹیلرز اور ای ٹیلنگ میں ان نمبر آف ڈفرینٹ فیکٹرز کے لحاظ سے کچھ فرق ہیں، اور یہ فیکٹرز انکریز آف سیلس والیوم کے لحاظ سے ہیں، اور مور وزٹر بٹ لیس ریونیو، یوز آف ٹیکنالوجی، کسٹمر ریلیشنز اینڈ ہینڈلنگ آف کمپلینٹس. کمپٹیشن کے لحاظ سے دونوں ریٹیلرز اور ای ٹیلرز ڈفرینٹ کائنڈ آف تھنگس کرتے ہیں. اسی طرح کسٹمر بیس، سپلائی چین کاسٹ، کسٹمائزیشن اینڈ پرسنلائزیشن، پرائس چینجنگ، اڈاپٹیبلٹی ٹو دا مارکیٹ ٹرینڈ. اف یو وانٹ ٹو بی اے پیور پلے آرگنائزیشن، مینس کہ صرف آن لائن ہی ایگزسٹ کرتی ہے، تو پھر بھی یہ کمپیریزن آپ کے لیے سوٹیبل ہے. اور اگر آپ کلک اینڈ مورٹر پرسپیکٹو میں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے فزیکل سٹور بھی ہیں، آن لائن بھی ہے،
پھر بھی یہ کمپیریزن آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ ان فیکٹرز کی بیس پہ آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ فزیکل انوائرمنٹ میں آپ کو کچھ اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور آن لائن انوائرمنٹ میں آپ کو کچھ اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ آج کے اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب جلد سے جلد دوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی ملتا رہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔